آج کی تفسیر 18ویں پارے کے نصف سے 19ویں پارے کے ثلث تک کی رہے گی۔ پہلے مومنوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جو شیطان کے نقش قدم کی اتباع کرے گا وہ بے حیائی اور نامعقول ہی کے کام کو کرنے لگے گا۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ ہم نے تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے تمہارے پاس واضح صاف طور پر احکامات بھیجے ہیں۔ جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کی بعض حکایات یعنی کہانیاں اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، آخر تک۔ اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، مومن تو وہی ہے جو اللہ کے نور کو اپنے لیے رہنمائی سمجھے اور دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تم کو کسی فتنے میں گرفتار کر سکتی ہے۔ اب سورہ فرقان شروع ہوتی ہے جس کے آغاز میں بتلایا گیا کہ بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس نے یہ فیصلے کی کتاب یعنی قرآن مجید اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام دنیا والوں کے لیے ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرانے والے ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ آپ لوگوں سے کہہ دے کہ میں تبلیغ دین کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس یہ ہے کہ تم سیدھا راستہ اختیار کرو اور ایک ایسے بندے بنو جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اکڑ کر نہ چلتے ہو۔ جہالت کے کاموں سے بچتے رہیں، اگر کوئی جاہل ان کے منہ آئے تو اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے تھے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم بتلایا گیا۔ مومن کے لیے اعلیٰ اجر مقدر ہے اور جھٹلانے والوں کو اتنی سخت سزا ملے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہوگی۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اسلامی اور قوم نوح و عاد و ثمود ان سب انبیاء کی سرکشی و ہلاکت اور ناپ تول میں کمی کرنے کے اعتبار سے بہت ساری باتیں بتلائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی اگر کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے تو تم ان کے غم میں اپنی جان کو مت گنواؤ، بے شک ہم ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں جن کے آگے منکروں کی گردنیں جھک جائے گی، لیکن یہ لوگ حق کو اب جھٹلا چکے ہیں اس لیے انہیں اپنے کیے کی سزا جلد بجلد مل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی سارے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام۔ تقریباً 7 واقعات کا ذکر فرماتے ہیں اور یہ ایک ایک کر کے واضح طور پر بتلایا گیا ہے کیونکہ ہر واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت پانے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہے، لیکن جو انکار کرتے ہیں اور اکثر ان باتوں کو نہیں مانتے انہیں جلد اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن کریم کو کیوں نہیں دیکھتے جو خود ان کی زبان میں نازل فرمایا گیا؟ اے لوگو کیا تم کو نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے کہ کوئی شاعر اور اس کے ساتھی ہوتے ہیں؟ کیا واقعی میں قرآن مجید تم کو کسی جن یا شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے؟ شاعروں کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، جن کو کچھ سمجھ نہیں ہے تو وہ لوگ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ اے لوگو کیا تم نہیں دیکھتے کہ شعراء یعنی شعر پڑھنے والے، گانا گانے والے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُونَ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ قرآن کی آیت کا کچھ مفہوم تھا۔ حالانکہ ان شعراء میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے یعنی خلاف شرع نہ ان کا قول رہا نہ ان کا کوئی کام اور عمل رہا، اور ان کے اشعار میں بیہودہ باتیں اور مضامین یعنی تقریریں وغیرہ نہیں تھی، اور انہوں نے اکثر اللہ کا ذکر کیا
تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئے، اور اسی صورت میں سورہ شعراء کے اختتام پر اور سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نمل کا آج ایک رکوع تلاوت کیا گیا۔ پوری صورت میں قرآن ہدایت اور خوشخبری ہے اہل ایمان والوں کے لیے۔ اس مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری مل جانے کا ذکر، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، اور قوم سمود و لوط پر عذاب آنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرچشمہ ہدایت اور اچھی چیزوں کی بشارت بتلائی ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ یہ سب ایمان والوں کے لیے ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین، کہ مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے منکرین کے اعمال ان کی اپنی نظر میں مرغوب یعنی پسندیدہ بنائی ہے، تاکہ وہ جہل مرکب میں مبتلا ہو کر مستقل خسارے میں رہے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ وہ بلا شبہ قرآن مجید ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اتباع نبوی اور ذوق و سلیم نصیب فرمائے اور اطاعت کی پیروی عطا فرمائے۔ ہر نافرمانی سے عموماً اور خصوصاً ایسی نافرمانی سے حفاظت فرمائے جو قوموں اور بستیوں اور ملکوں اور دیہاتوں کی تباہی اور عذاب کا سبب بنی ہو۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اس ہدایت کی توفیق عطا فرمائے جو صراط مستقیم کی ہے، اور ہمیں صالح اور نیک بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔